یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 4 ستمبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 36 ہے۔ محکمہ صحت کوئٹہ بی این پی کی جلسے پر خودکش حملے کی ذمہ داری نام نہاد داعش شفیق مینگل گروہ نے قبول کر لی۔ حیدرآباد ٹنڈو جام یونیورسٹی کے ہاسٹل سے بلوچستان کے 4 طالب علم جبری لاپتہ۔ ہمیں بی این پی کے طرز سیاست سے بنیادی اختلاف ہے، لیکن جلسہ عام پر حملہ بلوچ نسل کشی کے تسلسل کا حصہ اور قابل مذمت عمل ہے۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ، سربراہ بی این پی کے جلسے پر ہونے والا دھماکہ بلوچ سیاسی آوازوں کو طاقت کے زور پر کچلنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی: سرکار کو ہماری فکر ہوتی تو وہ ہماری سرکاری سیکیورٹی ہم سے واپس نہیں لیتی۔ سردار اختر جان مینگل۔ کوئٹہ میں سردار اختر جان مینگل سمیت دیگر کارکنوں پر حملے کے خلاف وڈ بازار بند۔ تاجران نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے 3 دن تک وڈ بازار مکمل بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ گوادر میں حالیہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے دیے گئے مدت کے اختتام پر دوبارہ دھرنے کا اعلان کرتے ہیں حق دو تحریک۔ ڈیرہ بوٹی سوئی روڈ پر دشت گوران پرائمری اسکول کے معصوم بچوں نے روڈ پر دھرنا دے کر اسکول میں ٹیچر کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ کولوا بولان فورسز کیمپ اور کیمروں کو مسلح افراد نے نقصان پہنچا دیا۔ دکی مسلح افراد کی فائرنگ سے نصیر الدین ولد شراف الدین سکنہ چمن ہلاک ہوا۔ مستونگ اسپلنجی میں پاکستانی فورسز کے لیے راشن نہ پہنچانے پر مقامی ٹرانسپورٹروں کو فورسز کی جانب سے شدید نقصان اور تشدد کا سامنا ہے۔ عوامی حلقے حیدرآباد سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کے ہاسٹل سے وڈ اور سورا بلوچستان کے رہائشی 4 بلوچ طلباء عمران ولد سیف اللہ، آفتاب ولد غلام مصطفیٰ، مہر اللہ ولد محمد قاسم ساکنان وڈ اور شعیب ولد عبدالحج سکنہ سورا کو پاکستانی فورسز نے ہاسٹل پر چھاپہ مار کر حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ طلباء کے مطابق اتھل یونیورسٹی وڈ کیمپس سے تعلق رکھنے والے یہ 4 طلباء گزشتہ دنوں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کے شعبہ زراعت کا معائنہ کرنے ٹنڈو جام گئے تھے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ہاسٹل سے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے نوجوانوں کو اپنی تحویل میں لیا اور جس کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جن کے بارے میں انہیں تاحال کوئی علم نہیں ہے۔ کوئٹہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں اور فوج کی بنائے گئے نام نہاد داعش، جس کی سربراہی بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کے بدنام زمانہ سرغنہ شفیق مینگل کر رہے ہیں، نے کوئٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی کے جلسہ عام پر خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ گروہ کے اہم سرغنہ شفیق مینگل ہی ہیں۔ وہ داعش کے نام سے قبول کریں یا کوئی اور نام سے پاکستانی مہر، یہی بلوچ قومی کا دار ہی ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی عطاء الرحمن کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے یہ گھناؤنا حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ شب کوئٹہ کے شاہوانی اسٹیڈیم کے قریب بی این پی کے جلسے پر خودکش بم دھماکے میں اب تک 20 افراد ہلاک، 36 زخمی ہوئے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ سرغنہ عطاء الرحمن مینگل کو وڈ میں ہلاک کرنے کا ذمہ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کی تھی۔ کولوا کے علاقہ مادکلات میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے ایک کیمپ کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا۔ علاقائی ذرائع مطابق دیر تک جاری رہنے والے اس حملے میں متعدد دھماکوں کے ساتھ فائرنگ کی آواز سنی گئی، تاہم حکام نے نقصانات کے حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کیے ہیں۔
دوسری جانب بولان کے علاقہ شور کھنڈ میں مسلح افراد نے پاکستانی فوج کی نصب کردہ نگرانی کے کیمروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔